مجھے خدا پہ یقین ہے کہ آنے والی ایک ساتھ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نازلین نے خودکشی کی کوشش کی اور اس کے بعد اب حماد کے دل میں اپنی ماں کے لیے اور ردا کے لیے نفرت اور زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کے دل میں نازلین کے لیے محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ نازلین نے یہ حرکت کی ہی اسی لیے ہے تاکہ ردا کی جگہ خود حاصل کر سکے اور حماد کے دل میں ردا اور اس کی ماں کے لیے نفرت پیدا کر سکے، جس کے بعد دکھایا جائے گا کہ نازلین کو لے کر اب حماد کہے گا کہ اس گھر میں نہیں رہنا اور نازلین اس کی ماں کو لے کر علیحدہ شفٹ ہونے کا کہے گا۔ نازلین کہتی رہے گی جان بوجھ کر، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے دل میں حماد کی ماں کے لیے محبت ہے، حماد کی ماں کے لیے نفرت نہیں ہے، وہ اس کو اس کی ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتی اور کہے گی کہ اسی گھر میں رہیں، آپ اسی گھر میں رہیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، جس پر حماد کہتا ہے نہیں، اب نہ تم اس گھر میں رہو گی اور نہ ہی میں اس گھر میں رہوں گا، ہم دونوں علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، جس پر نازلین کہتی ہے لیکن میں آپ کو آپ کی ماں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتی، وہ تو یہی سمجھیں گی نا کہ میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے اور میرے کہنے پر ہی آپ علیحدہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، جس پر حماد کہتا ہے کہ اب مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ان کو میری خوشی کا خیال نہیں ہے، جب ان کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر میں کیوں ان لوگوں کی پرواہ کروں، ان کو تو صرف اور صرف اس ردا کی پرواہ ہے جو ان کی کچھ نہیں لگتی، جس کے نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، نہ ہی اس کا کوئی لگتا ہے، اور پھر بھی وہ اس کی سائیڈ لیتی رہتی ہیں بجائے میری طرفداری کرنے کے میں ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے تو جیسے میرے سر پر سے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے۔ ردا کو یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن نازلین اندر ہی اندر سے انتہائی خوش ہے۔ اب حماد نازلین اور اس کی ماں کو لے کر ایک علیحدہ کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی بڑا اور عالی شان گھر ہے، وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ حماد نازلین کو لے کر آفس بھی جاتا ہے اور دونوں آفس میں کام کرتے ہیں، گھر پر بھی سارا دن ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں پر نازلین اور حماد دونوں شادی کے بغیر ہی ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ حماد شادی بھی نہیں کرے گا نازلین سے، لیکن اس کو اپنے ساتھ بھی رکھے گا کیونکہ وہ اپنی ماں کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا اور نازلین کو بھی دکھی نہیں کر سکتا، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے نازلین کے شیطانی دماغ میں ہمیشہ شرارتیں ہی سوچتی رہتی ہیں اور حماد کی اتنے پیار اور محبت کے باوجود وہ حماد کا نقصان ہی سوچتی ہے، وہ دوبارہ سے حماد کی کمپنی کی انفارمیشن آگے لیک کر دیتی ہے اور یہی سمجھتی ہے کہ اب بھی کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا، حماد کو کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ بات فرقان کو انتہائی ناپسند ہے، لیکن فرقان حماد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نازلین کو ادھر نہ آنے دو، حماد نہیں سمجھتا اور اس کے دل میں نازلین کے علاوہ کوئی بات آتی ہی نہیں ہے۔ فرقان جو کہ حماد سے ذلیل ہونے کے بعد بھی حماد کے گھر پر جاتا ہے اور حماد کے گھر کا سارا خرچ اٹھاتا ہے۔ حماد کی ماں اس کو دعائیں دیتی ہے کہ میرا اپنا سگا بیٹا مجھے چھوڑ گیا اور تم مجھے میرے سگے بیٹوں سے بڑھ کر پیار کر رہے ہو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، جس پر فرقان کہتا ہے امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کا اور ہمارا بچپن کا تعلق ہے، تو پھر اتنی گہروں والی بات کیوں کر رہی ہیں، جب میں آپ کو ماں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ماں بلاتا ہوں، تو پھر آپ ایسی بات نہ کریں۔ یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم کہو، اور پھر فرقان وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فرقان اب ساری انفارمیشن نکال لیتا ہے کہ کس نے فراڈ کیا ہے ہماری کمپنی کے ساتھ، تو نام کسی اور کا نہیں بلکہ نازلین کا آ جاتا ہے۔ حماد بھی اس کے ساتھ ہی ہے، حماد خود یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ نازلین نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کو پہلے تو دیکھ کے بہت حیرت ہوتی ہے اور وہ یقین نہیں کرتا، لیکن فرقان حماد سے یہی کہتا ہے کہ اب دیکھ لو جس بات کا شک تھا وہی ہوا نا، تم تو مان نہیں رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا نازلین کا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ حماد گھر واپس آتا ہے تو کیا سنتا ہے نازلین اور اس کی ماں باتیں کر رہی ہیں۔ نازلین اس کی ماں سے کہتی ہے کہ دیکھا امی جو میں نے کہا تھا وہ میں نے کر کے دکھایا نا، حماد میرے ساتھ ہے اور اب ہمیں گھر کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑ رہا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے لیکن تو کب تم سے شادی کرے گا، اس کو اس کے گھر سے تو نکال دیا ہے لیکن اس کے دل میں کب تم آؤ گی، جس پر نازلین کہتی ہے اب وہ بھی میں جلد ہی کر لوں گی۔ نازلین باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں حماد اندر آتا ہے اور وہ یہ سب کچھ سن لیتا ہے، وہ پولیس کو کال کر کے آیا ہوتا ہے، فوراً سے پولیس بھی پکڑ لے آتی ہے اور ان دونوں ماں بیٹیوں کو فراڈ کے جرم میں اندر کرا دیتا ہے۔ حماد اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے بہت معافیاں مانگتا ہے، اپنی ماں کے آگے روتا ہے، ردا کے آگے روتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور وہ دونوں اس کا معاف کر دیتی ہیں۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا نازلین اور اس کی ماں کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔